إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. صحیح مسلم کتاب الایمان. ایک فارمولا ہے کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. یہ فارمولا آج ملعون اور مردود ناپاک شخص وسیم رضوی پر صادق آ رہا ہے، جو چلے تھے قرآن کو بدلنے، لیکن ہوا یہ کہ اللہ نے اس کو ہی بدل دیا اور اس ملعون کو اللہ تعالیٰ نے اسلام سے اسی طرح نکال دیا جیسی ماں اور بہنیں آٹا سے بال کو اور چاول سے کنکر اور پتھر کو نکالتی ہے. تو آج کے بیان میں انشاءاللہ اس ملعون کے دھرم پریورتن کے تعلق سے بھی چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، لیکن اصل عنوان کی وضاحت کے بعد جو عنوان یا جس حدیث پر تبصرہ چل رہا ہے اس حدیث پر تبصرہ کے بعد انشاءاللہ اختصار کے ساتھ اس ملعون کے تعلق سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. جیسا کہ اس سے قبل کے خطبہ جمعہ میں ارکان اسلام اور آج کے خطبہ جمعہ میں عقائد اسلام کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. اس سے قبل آپ نے سماعت فرمایا کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل و صورت میں صحابہ کرام کی موجودگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ سے 5 سوال کیا. نمبر 1 اسلام، نمبر 2 ایمان، نمبر 3 احسان، نمبر 4 وقوع قیامت، نمبر 5 علامات قیامت. لیکن عنوان کی مناسبت سے میں نے حدیث جبرائیل کا آدھا حصہ یعنی آدھی حدیث پیش کی ہے، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا 2 سوال اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا جواب منقول ہے. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے جواب میں ارکان اسلام اور عقائد کے اور ایمان کے جواب میں عقائد اسلام کا ذکر فرمایا. جبرائیل علیہ السلام نے
اسلام کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے تعلق سے کیا، جس سے معلوم یہ ہوا کہ اسلام میں اور ایمان میں فرق ہے۔ اسلام اور ایمان یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اگر یہ دونوں برابر ہوتا تو جبرائیل علیہ السلام اسلام کے بعد ایمان کے تعلق سے سوال نہیں کرتے، بلکہ ایک ہی سوال میں دونوں چیزیں آ جاتی۔ تو جبرائیل علیہ السلام کا اسلام کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے تعلق سے سوال کرنا، پوچھنا، اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام میں اور ایمان میں فرق ہے۔ اور یہی بات شیخ ابن عثیمین اور شیخ امام ابن تیمیہ نے بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو ظاہری اعمال ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو یہ اسلام ہے، اس کا تعلق ارکان اسلام سے ہے۔ اور جو غیر ظاہری اعمال ہیں اس کا تعلق ایمان سے ہے، وہ عقائد ایمان ہے، وہ عقائد اسلام ہے، جیسے اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر کے خیر و شر پر ایمان رکھنا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام میں اور ایمان میں، مسلمان میں اور مومن میں فرق ہے۔ جو مسلمان ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا۔ ہم مسلمان ہیں، اگر ہم اللہ اس کے رسول کی فرمودات پر عمل نہیں کرتے ہیں تو ہم مومن نہیں ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کیا، یہ ایک عجیب سی بات ہے، کیا ہم مسلمان ہیں تو مومن نہیں ہیں؟ یہ دونوں تو برابر ہوتے ہیں۔ نہیں جناب علی، یہ برابر نہیں ہے، یہ ہماری سوچ و فکر میں برابر ہے، یہ ہمارے عقل و دماغ میں برابر ہے۔ مسلمان اور مومن یہ برابر نہیں، ان دونوں میں فرق ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجرات سورہ نمبر 49 کی آیت نمبر 14 میں بیان فرمایا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ قالت الاعراب آمنا، دیہاتی لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ در حقیقت تم ایمان نہیں لائے ہو۔ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں، ہم اسلام لائے، یہ نہیں کہو کہ ہم ایمان لے آئے، یہ نہیں کہو کہ ہم مومن ہو گئے، ولیکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، یہ کہو کہ اسلمنا، ہم اسلام لے آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، کیونکہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہوا ہی نہیں۔ تو اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ جو مسلمان ہے وہ مومن نہیں ہے، مسلمان جو ہوتے وہ مومن نہیں ہوتے، لیکن جو مومن ہوتے ہیں وہ مسلمان بھی ہوتے ہیں۔ لیکن بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ مسلمان اور مومن، اسلام اور ایمان میں کوئی فرق نہیں، یہ لغوی اعتبار سے فرق ہے۔ جو مسلمان ہوتے ہیں وہ مومن بھی ہوتے ہیں، اور جو مومن ہوتے ہیں وہ مسلمان بھی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، دوسری آیت ہے فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، سورہ الزاریات سورہ نمبر 51 اور آیت نمبر 35 اور 36۔ اللہ نے فرمایا فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، وہاں بستی میں جو مومن تھے ہم نے انہیں نکال لیا۔ اس آیت کا پس منظر کیا ہے پہلے وہ سمجھیں، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر عذاب نازل کرنا چاہا، قوم لوط علیہ السلام کی بستی کے لوگوں پر عذاب بھیجنا چاہا، تو لوط علیہ السلام کے بستی میں جو لوگ مومن تھے اللہ نے انہیں حکم دیا کہ اس بستی سے نکل جاؤ تاکہ تم لوگ عذاب سے محفوظ رہو۔ تو اللہ نے فرمایا فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وہاں بستی میں جو مومن تھے ہم نے انہیں نکال لیا۔ فما وجدنا فيها غیر بیت من المسلمین، اور وہاں ہم نے مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر پایا۔ اس آیت میں غور کیجئے، پہلی آیت میں مومنین اور دوسری آیت میں مسلمین کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی جن لوگوں کو اللہ نے مومن کہا ہے انہی لوگوں کو اللہ نے مسلم یعنی مسلمان بھی کہا ہے۔ جس گھر والوں کو اللہ نے مسلمین کہا ہے اسی گھر والوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت دوسری آیت میں مسلمین کا ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اسلام میں اور ایمان میں کوئی فرق نہیں، یہ دونوں مترادف الفاظ ہیں، جو مومن ہوتے ہیں وہ مسلمان بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک علمی بحث ہے، فریقین کے پاس اپنے اپنے دلائل موجود ہے۔
تو جبرائیل علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا، اس کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد اسلام کا ذکر فرمایا۔ وہ سوال کیا تھا، آئیے سماعت فرماتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، آپ مجھے اس ایمان کے تعلق سے بتائیے۔ آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیر وشر۔ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، اور نمبر 6 تقدیر کے خیر و شر پر ایمان رکھو۔ تو اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک اور شاجی نہ ٹھہرائے، صرف اللہ کی عبادت و بندگی کرے، اور یہ اعتقاد اور یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کا خالق مالک حاکم ہے، وہ نہ تو کسی چیز سے نکلا ہے نہ اس سے کوئی چیز نکلی ہے۔ اور فرشتوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے یہ اللہ کے نوری مخلوق ہے، فرشتے یہ اللہ کی بیٹیاں یا اللہ کی اولاد نہیں ہے، جیسا کہ نعوذ باللہ سورہ بقرہ میں ہے کہ کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ فرشتے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، بلکہ فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہے جو ہر وقت اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی کرتے ہیں، جیسا کہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، کہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم دیا جاتا ہے اس کو وہ بجا لاتے ہیں۔ تو فرشتے بے شمار ہیں اور فرشتوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ 7ویں آسمان پہ ایک گھر ہے جسے بیت معمور کہا جاتا ہے، روزانہ اس گھر میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، روزانہ اس گھر میں 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ عبادت کرتے ہیں پھر اس کی باری قیامت تک نہیں آئے گی۔ تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ نمبر 3 اللہ کی کتابوں پر ایمان، یعنی اللہ تعالیٰ کی بے شمار آسمانی کتابیں ہیں، کئی کتابیں اور صحیفے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا، ان میں سے معروف اور مشہور کتابیں 4 ہیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن۔ تورات ہے موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، تورات ہے موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، زبور داؤد علیہ السلام پر، اور قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ قرآن کے علاوہ جتنی آسمانی کتاب ہیں ساری کتابوں میں لوگوں نے رد و بدل کر دیا، لیکن قرآن میں نہ تو کسی نے رد و بدل کیا ہے نہ قیامت کے صبح تک کوئی کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن یہ ایسی واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ اور یاد رکھیں مسلمانوں، جو شخص بھی قرآن کو بدلنے کی ناپاک سازش اور کوشش کرے گا وہ خود بدل جائے گا، لیکن قرآن نہیں بدلے گا انشاءاللہ۔ جیسا کہ ابھی سوشل میڈیا پر یہ خبر بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، دیکھا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا کہ جب ملعون، مردود، ناپاک اور خبیث النفس وسیم رضوی نے چند ماہ پہلے سپریم کورٹ سے، جو ہندوستان کا سب سے بڑا عدلیہ ہے، سپریم کورٹ سے قرآن مجید کی 26 آیات نکالنے کی اپیل کی، تو آیت تو یہ ملعون نہیں نکال سکا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام سے نکال دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام سے نکال دیا، اور جہنم کی آگ تو بعد میں اس کے لیے ہے، اس انتقال کے بعد یہ دنیا کی آگ میں چلے گا، اور دنیا اپنی آنکھوں سے اس مردود کو دنیا کی آگ میں چلتے ہوئے دیکھے گا۔ لہذا 6 دسمبر کا دن یہ وہ دن ہے، 6 دسمبر کا دن یہ وہ دن ہے کہ 6 دسمبر کے دن بابری مسجد ظالموں نے شہید کیا۔ 6 دسمبر کا دن نہایت المناک اور غمناک دن ہے۔ اس مردود نے 6 دسمبر، آج کتنی دسمبر ہے؟ آج 10 دسمبر ہے، بس 2-3 دن پہلے 6 دسمبر کے دن اس ملعون نے مندر میں جا کر سناتن دھرم اختیار کیا، اور یہ پہلے ہی اسلام سے نکل چکا تھا، اور علماء نے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا تھا، اور اہل حدیث علماء، دیوبندی علماء یا سنی علماء نے اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا تھا، نہیں، بلکہ جس علماء کے یہ تلوے چاٹتے تھے، یعنی شیعہ علماء نے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ ابھی عباس نقوی کے تعلق سے اس کا میں نے چھوٹا ایک یوٹیوب پر اس کا بیان دیکھا، انہوں نے اور کئی شیعہ علماء نے اس کو اسلام سے خارج کر دیا، اور اس کی جو ذلت و رسوائی آخرت میں ہوگی وہ تو بعد میں ہوگی ہی، اور دنیا میں بھی اس کی ذلت و رسوائی ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ جب اس نے قرآن مجید
سے 26 آیتیں نکالنے کی ناپاک کوشش کی تو وہ اس میں کامیاب تو نہیں ہوا، لیکن اس کے بعد سے یہ ملعون اس قدر ذلیل اور رسوا ہوا اللہ کہ شیعہ حضرات ہی نہیں، خاندان کے لوگ ہی نہیں، بلکہ اس کے گھر کے لوگوں نے اس کو بائیکاٹ کر دیا، اس کی بیوی نے، اس کی اولاد نے، اس کے بچے نے اس ملعون کو، وسیم رضوی کو بائیکاٹ کر دیا، اور اس کی بیوی نے کہا مجھے ایسے ملعون شوہر کی ضرورت نہیں، اس کے بچوں نے کہا مجھے ایسے ملعون باپ کی ضرورت نہیں جو اللہ کی کتاب میں تحریف کرے۔ سارے لوگ نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور بالکل وہ ملعون انسان بے سہارا، بے یار و مددگار ہو گیا۔ جب اس ملعون نے دیکھا، لومڑی جیسے چالاک شاطر انسان ملعون رضوی نے دیکھا کہ میں بالکل بے سہارا، بے یار و مددگار ہو چکا ہوں، کوئی میرا حامی اور مددگار نہیں، گھر کے لوگوں نے بھی مجھے بائیکاٹ کر دیا ہے۔ جب وہ دیکھا کہ میں بالکل بے سہارا ہو چکا ہوں، میرا کوئی حامی و مددگار نہیں، دھمکیوں آمیز کلمات مجھے مل رہے ہیں، میری جان خطرے میں ہے، تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے سیفٹی کے خاطر اس نے سناتن دھرم اختیار کیا، اور اس کے لیے اس ملعون انسان نے، اس شاطر انسان نے دنیا کا یا اسلام کا سب سے بڑا دشمن نرسنہا نند کا انتخاب کیا، جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ آپ جانتے ہوگے نرسنہا نند یہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس ملعون نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر کیچڑ اچھالا ہے، تو اس نے نرسنہا نند کا اس جو تیاگی کا سب سے بڑا لیڈر ہے، انہوں نے اس ظالم کا انتخاب کیا اور اس کا سہارا لیا، اور اس کے کندھے سے کندھے ملا کر، اور 6 دسمبر کے دن اس ملعون نے یہ اقرار کیا کہ میں آج سے سناتن دھرم اختیار کرتا ہوں، تو یہ دنیاوی بھی ذلیل و رسوا ہوا اور ہوتے رہیں گے، یہ اس طرح ذلیل و رسوا ہوا کہ گھر کے لوگوں نے بھی اس کا بائیکاٹ کر دیا، اور آخرت میں اس کی جو ذلت و رسوائی ہوگی وہ تو ہوگی ہی۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی قیامت تک کوئی بھی اللہ کی اس مقدس کتاب میں تبدیلی کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا یہی حشر ہوگا، کیونکہ اس کتاب کی یہ وہ آسمانی واحد کتاب ہے کہ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ تو اللہ کی جو کتابیں ہیں، توریت، انجیل، زبور، قرآن، اور اس کے علاوہ جو صحیفے ہیں، جو آسمانی کتابیں ہیں، ان ساری کتابوں پر یقین رکھنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ نمبر 4 ہے رسولوں پر ایمان، کہ رسول نسل آدم کا وہ باسعادت مرد ہے جن کے پاس اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنا پیغام پہنچاتا ہے، پھر اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے، اس کو رسول کہا جاتا ہے۔ اور وہ باسعادت مرد جن کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام وحی کی شکل میں آتا ہے، لیکن اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری نہیں سونپی جاتی ہے، تو ان کو نبی کہا جاتا ہے۔ نبی کا مرتبہ رسول سے کم ہوتا ہے، جو رسول ہوتے ہیں وہ نبی بھی ہوتے ہیں، لیکن جو نبی ہوتے ہیں وہ رسول نہیں ہوتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 163 میں بیان فرمایا کہ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ، ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی جس طرح سے نوح علیہ السلام اور اس کے بعد والے نبیوں کی طرف وحی کی۔ حالانکہ نوح علیہ السلام سے پہلے بھی آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام تشریف لائے ہیں، اللہ نے ان کا تذکرہ نہیں کیا، تو معلوم ہوا کہ نوح علیہ السلام یہ پہلے نبی ہے، پہلے رسول ہے۔ نمبر 5 آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھنا، آخرت پر ایمان رکھنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ مومنوں کا آخرت پر ایمان و یقین ہے کہ ایک قیامت کے دن اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور سارے لوگ اپنے قبروں سے زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے، پھر سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اور دنیا میں ہم جو بھی اعمال کر رہے ہیں ان اعمالوں کو ہمیں کل اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حساب و کتاب دینا ہے۔ نمبر 6 آخری چیز ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہے، وہ ہے تقدیر کے خیر و شر پر ایمان رکھنا، یعنی تقدیر کے خیر و شر پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مقدر میں جو لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اور بچہ جب اپنی ماں کی پیٹ میں 4 مہینے کا رہتا ہے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے آتے ہیں، فَيَنفُخُ فِيهِ الرُّوحُ، اور اس میں روح پھونکتے ہیں، فَيَنفُخُ فِيهِ الرُّوحُ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، اور 4 باتیں انہیں نکلے کا حکم دیا جاتا ہے، بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ
وعملہ وشقی او سعید۔ نمبر 1 اس کے رزق کو لکھا جاتا ہے کہ اس کو کتنی رزق ملے گی، اس کو دنیا میں جب یہ آئے گا تو اس کو کتنی رزق ملے گی، اس کے رزق کو لکھا جاتا ہے، اس کی عمر کو لکھا جاتا ہے کہ یہ آدمی، یہ بچہ پیدا ہونے کے بعد کتنے سال تک دنیا میں زندہ رہے گا، اس کی عمر کو لکھا جاتا ہے۔ نمبر 3 اس کے عمل کو لکھا جاتا ہے کہ وہ نیک بخت ہوگا یا وہ کیسا اچھا عمل کرے گا یا برا عمل، اس کو بھی لکھا جاتا ہے۔ نمبر 4 شقی او سعید، وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت، یعنی جنتی ہوگا یا جہنمی، اس کو بھی لکھ دیا جاتا ہے، اس بات کو بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت، جنتی ہوگا یا جہنمی۔ تو صحابہ کرام نے ایک موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جب ہر شخص کے تعلق سے فیصلہ کر دیا ہے کہ جنتی کون ہے جہنمی کون ہے، تو پھر ہم عمل کیوں کریں، کیا اپنی تقدیر پر بھروسہ نہ کر لیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کرتے رہو، ہر ایک کو اس عمل کی توفیق مل جائے گی جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تقدیر کا بہانہ نہیں بنانا چاہیے، کسی گنہگار کو کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے اس لیے ہم برائی کرتے ہیں، اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے اس لیے ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو یہ سب تقدیر کا بہانہ ہے، اور یہ تقدیر کا بہانہ عمل ہے مشرکانہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام بھائیوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام بھائیوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، جب بھی خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔